آج ہم ایک ایسے ٹاپک کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں. اگر آپ نیو ویب سائٹ ڈیزائنر ہیں، نیو بلاگرز ہیں یا نئی ویب سائٹ بنانے جا رہے ہیں تو یہ والا ٹاپک آپ کے لیے جاننا بہت ضروری ہے. آپ تھمبنیل سے اندازہ کر چکے ہوں گے، ہم بات کرنے والے ہیں ورڈپریس تھیم سلیکشن کے بارے میں. آپ ایک نئی ویب سائٹ بنانے جاتے ہیں تو آپ فرسٹ آف آل ہوسٹنگ ڈومین لینے کے بعد میں آپ تھیم کو سلیکٹ کرتے ہیں کہ ہماری ویب سائٹ کی لک کیسی ہوگی. تو آپ اس وقت کچھ ایسی غلطیاں کرتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کا تمام جو آپ نے انکم جو پیسہ انویسٹ کیا ویب سائٹ پر وہ سارا کا سارا ناکام لاس ہو جاتا ہے، کیونکہ ویب سائٹ رینک ہی نہیں کرتی. تو آج ہم اس غلطیوں کے بارے میں بات کریں گے کہ کسی کی سپانسر ویڈیو نہیں ہے، ہم کسی ایک تھیم کو پروموٹ نہیں کرنے والے، ہم تھیم کی امپورٹنس کو سمجھنے والے ہیں. اس کے بعد میں جو کام آپ نے نہیں کرنے سب سے پہلے تو وہ سمجھیں گے جو ہمارے ساتھ ہمارا جو بھی پوری سیریز کو جو فالو کر رہے ہیں، کیونکہ ہماری سیریز کا نام ہے واٹ ناٹ ٹو ڈو. فرسٹ ہم نے ویڈیو میں بتایا کہ آپ نے کس نیچ پر کام نہیں کرنا. سیکنڈ ہم نے بتایا کہ کیسے آپ نے ویب سائٹ نہیں بنانی. تھرڈ ہم نے بتایا کہ کون کون سی ہوسٹنگ آپ نے نہیں لینی. اور فورتھ ہم نے بتایا کہ ڈومین کون سی آپ نے نہیں پرچیز کرنی. تو آج اس ویڈیو میں بتائیں گے کہ کون سی تھیم کو آپ نے یوز نہیں کرنا، اور اس کے بعد میں اس تھیم کو یوز کس کو کرنا ہے وہ بھی بتائیں گے. سو اس ویڈیو کو فل واچ کریں گے تو بڑا فائدہ ہوگا. فرسٹ آف آل، آپ جب ایک نیو بلاگرز ہوتے ہیں، نیو ویب سائٹ ڈیزائنر ہوتے ہیں، میں نے بھی ایسے کیا تھا کہ میں نے کسی کی ویب سائٹ کو دیکھا کہ وہ ارننگ کر رہے ہیں، میں نے بھی اس کے پیچھے جب اس کو چیک کیا ویب سائٹ کو تو اس نے تھیم کو اپلائی کی ہوئی تھی، وہ پریمیم تھیم تھی. ہم نے اس تھیم کو اپنی ویب سائٹ کے اندر لگانا چاہا، کیونکہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہوتے تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم انٹرنیٹ پر کریک ورژن ڈھونڈتے ہیں جس کا نام ہے نلڈ. یہاں پر اگر آپ ہماری تھیم جو ویب اسکرین دیکھیں تو یہاں پر نلڈ تھیم ورڈپریس میں نے لکھا ہوا ہے. یہ کیا ہے؟ موڈیفائڈ کاپی آف پریمیم ورڈپریس پروڈکٹ دیٹ آر ڈسٹریبیوٹیڈ بائی تھرڈ پارٹی ویب سائٹس. مطلب ایسی تھیمز جو انہوں نے بیچ میں کوڈ وغیرہ لگا کے آپ کو دے دیتے، کریک کر کے دے دیتے ہیں. جیسے آپ اپنے پی سی کے اندر تو ایسی چیزوں کو یوز کر لیتے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا یہ آن لائن ہے، میں آپ کا پیسہ لاس نہیں کرنا چاہتا. اس لیے تو ہم نے یہ پوری سیریز کو لانچ کیا ہے کہ باقاعدہ آپ کو وہ سکھایا جائے، جو ہم سے غلطیاں ہوئیں وہ آپ نہ کریں. بلیو می، آپ اس پوری سیریز کو فالو کریں گے، باقاعدہ اپنا ایکسپیرینس ہے. آپ کو پتہ ہے میں نے 33 پروجیکٹ جو ہے نا آلریڈی ہمارے سٹارٹیڈ ہیں. اس کے بعد میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ 33 ویب سائٹ پر ہم نے تھیم یوز کی ہوئی ہیں. اس کے بعد میں آپ کے لیے یہ تمام چیزیں آپ کو انالیسس کر کے بتا رہا ہوں. سو اس ویڈیو کو اگر آپ کو پسند آئے تو لائک ضرور کیجیے گا، چینل پر نیو ہے تو سبسکرائب کیجیے گا. لیکن ویڈیو کو آپ نے مست دیکھنا ہے، کریں یا نہ کریں لائک وغیرہ آپ پہ ہے، لیکن ویڈیو کو مست دیکھیے گا، بڑا فائدہ ہوگا. سب سے پہلی بات، آپ نلڈ تھیم کو یوز کرتے ہیں، آپ پریمیم اس کا جو ورژن ہے وہ انہوں نے جو کریک کیا ہوا ہے وہ آپ یوز کرتے ہیں. وہ کیا ہوتا ہے، اگر وہ آپ اس تھیم کو کریک کرنے کے لیے کوڈ لگا سکتے ہیں، کیا آپ کی ویب سائٹ کی پرفارمنس کو ٹریک کرنے کے لیے کوڈ نہیں لگا سکتے؟ میل ویئر نہیں بیچ میں ڈال سکتے؟ کوئی وائرسز نہیں ڈال سکتے؟ یا بعد میں آپ ایسا ہوتا ہے کہ ہم ان تھیم کو یوز تو کر لیتے ہیں، ہمیں بالکل پریمیم کی طرح تمام فیچرز ہی ہمیں ملتے ہیں، لیکن اس میں پتہ کیا ہوتا ہے، وہ کچھ نہ کچھ بیک لنکس اندر جو آپ کو دکھائی نہیں دے رہے وہ لگا لیتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ کوئی وائرسز ہوتی ہیں، کوئی ٹریکنگ کے کوڈ لگاتے ہیں جس میں بعد میں آپ سے فائدہ لیتے ہیں جب آپ اس ویب سائٹ پر محنت کر لیتے ہیں. تو سب سے پہلے آپ نے نلڈ تھیم کو یوز نہیں کرنا. اس کے بعد میں آپ نے ایسی کوئی تھیم کو یوز نہیں کرنا جس پہ اینیمیشن سی ہو. وجہ کیا ہے؟ آپ سب سے پہلے اگر گوگل پر جائیں تو یہاں پر میں نے کھولا ہے ہو ٹو ارن منی آن لائن ان پاکستان. آپ دیکھیں، کیا گوگل کے پاس ڈیولپر نہیں ہے؟ کیا گوگل اینیمیشن یوز نہیں کر سکتا؟ کیا گوگل کے پاس اچھے سرور نہیں ہیں اس کو چلانے کے لیے؟ تو گوگل نے سمپل لے آؤٹ کیوں رکھا ہوا ہے؟ کبھی فوکس کیا ہے اس بات پر؟ اگر آپ فوکس کریں گے، اس کا نام ہے یوزر ایکسپیرینس. بیڈ یوزر ایکسپیرینس نہیں ہونا چاہیے. آپ اینیمیٹڈ سا تو وہ یوز کرتے ہیں، اگر آپ اینیمیٹڈ یوز کریں گے ایک تو وہ آپ کا لوڈنگ ٹائم زیادہ لے گا، جب وہ لوڈ ہوگی ویب سائٹ تو ٹائم لے گی، کیونکہ اینیمیشنز اگر آپ کوئی بھی کسی کو سینڈ کرتے ہیں یا اپنی ویب سائٹ کے اوپر لگائیں گے تو سرور زیادہ ٹائم کنزیوم کرے گا.
تو عام براؤزر میں یہ اوپن نہیں ہوگا. جہاں پر انٹرنیٹ اچھا ہوگا تو ہمارے ایسے علاقے بھی ہوتے ہیں, ایسے ریجن بھی ہوتے ہیں جہاں پر بالکل ویب سائٹ کے مطلب وہاں پر انٹرنیٹ کی سپیڈ بہت سلو ہوتی ہے, تو وہاں پر جو یوزر ہوں گے وہ ڈسٹرب ہوں گے. تو آپ کی ویب سائٹ اگر یوزر نے ڈینائی کی, یاد رکھیے گا یوزر نے اس کو بند کیا, تو کبھی بھی آپ کی ویب سائٹ جو ہے وہ رینک نہیں کرنے والی. اس بات کو ضرور یاد رکھیے گا. تیسرا, آپ کسی بھی ایسی پورلی کوڈڈ تھیم کو یوز نہ کریں. پورلی کوڈڈ کیا مطلب؟ ایسی جو کمپنی کی ویب سائٹ نہیں ہے, سوری جنہوں نے تھیمز کو نہیں بنایا, کوئی کمپنی کی وہ تھیم نہیں ہے, وہ ایسے بندے کے مطلب جنہوں نے آلریڈی وہ اتنی اچھی کوئی تھیمز وغیرہ کے بارے میں نہیں جانتے, لیکن تھیمز تو بن جاتی. فار ایگزامپل اس کی مثال ہم یوں لے لیتے ہیں کہ آپ نے مجھے کہا کہ مجھے C++ کے اندر کیلکولیٹر چاہیے, مجھے بنا کے دے کوڈ کر کے. میں آپ کو کیا کرتا ہوں, میں نے 20 لائن کا کوڈ کیا, کیونکہ میں جگاڑ وغیرہ لگاؤں گا اور میں اتنا اچھا ڈیولپر نہیں ہوں, تو میں کیا کروں گا کہ میں اس کو آپٹیمائز کوڈ نہیں لکھوں گا, میں ویسے ہی 2-4 کرتے کہیں نہ کہیں مجھے حل مل جائے گا. تو آپ کو میں 20 لائن میں کوڈ کر کے وہ آپ کو کیلکولیٹر تو بنا کے دے دوں گا. لیکن یاد رکھیے گا جو ایک ڈیولپر ہوتا ہے وہ کوڈ کو آپٹیمائز بھی رکھتا ہے. آپٹیمائز کوڈ, کیونکہ جیسے ہی اگر آپ دیکھیں نا, فار ایگزامپل آپ نے اس آرٹیکل کو اسکرین پہ دیکھیں, یہاں پر اس آرٹیکل کو آپ نے اوپن کیا, یہ پڑھنے کے لیے تو آپ کے لیے یاد رکھیے گا, لیکن جو گوگل ریڈ کرتا ہے, آپ یہاں پر ویو پیج سورس پر جائیں, آپ کو یہاں پر پتہ چلے گا جو گوگل ریڈ کرتا ہے وہ آپ کے کوڈ کو, کیونکہ گوگل بوٹس آتا ہے آپ کی ویب سائٹ پر, وہ آپ کے اس کوڈ کو ریڈ کرتا ہے. تو جب اچھا کوڈ آپٹیمائز ملے گا, کم, ایک تو وہ لوڈنگ ٹائم میں آپ کا بڑا فائدہ دے گا, دوسرا یاد رکھیے گا وہ باقاعدہ گوگل کو ریڈ کرنے میں بڑی آسانی ہوگی, اور کم کوڈ جو ہے وہی ہمارے لیے اچھا ہوتا ہے. اب اس میں ملٹی پرپز تھیم بھی آتی ہیں, تو بلاگنگ تھیم بھی آتی ہیں. اگر آپ بلاگ بنانا چاہتے ہو تو آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے, آپ نے ملٹی پرپز تھیم, اگر آپ کا ملٹی پرپز تھیم وہ یوز کریں جیسے آسٹرا ہے, جنریٹ پریس ہے, اس طرح کی جو بڑی بڑی ٹاپ ریٹڈ جو تھیمز بنا رہی ہیں کمپنیاں, ان کی آپ تھیمز کو یوز کر لیں. نلڈ کی بجائے, جو میں نے پہلے بتایا تھا کہ نلڈ ورژن کی بجائے آپ فری کی تھیم کو یوز کر لیں, بہت آپ کے لیے بیٹر ہے, کیونکہ اس کا جو کوڈ ہوگا فری والا وہ بھی آپٹیمائز ہوتا ہے. وہ اپنی اس فری کی چیز کو دکھا کے تو آپ کو پریمیم دلوانا چاہتے ہیں, لیکن اگر آپ بگنرز ہیں, آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں, تو آپ فری کی تھیم کو یوز کریں. اب اس کے علاوہ ایک اور غلطی, آپ ایسی کوئی تھیم کو یوز نہ کریں جو اوپر سے تو بڑی پیاری دکھائی دے رہی ہو لیکن ایس سی او فرینڈلی نہ ہو. ایس سی او فرینڈلی مینز اس میں اسکیما ڈیٹا وغیرہ کا یوز نہ کیا گیا ہو. اسکیما ڈیٹا کیا ہوتا ہے کہ جیسے کوڈ ہم ریڈ کرتے ہیں اسی طریقے سے سنپٹ گوگل جنریٹ کرتا ہے. وہ جو اچھے سے ڈیٹا جیسے بریڈ کرمز وغیرہ یا وہ تمام ایس سی او کی جو چیزیں ہوتی ہیں آپ کی تھیمز کے اندر انٹیگریٹڈ ہوتی ہیں, اگر وہ نہیں ہے تو آپ اس تھیم کو یوز نہ کریں. ایس سی او فرینڈلی اگر تھیم نہیں ہے تو آپ وہ بھی یوز نہ کریں. اس کے بعد میں موبائل فرینڈلی تھیم جو نہیں ہے اس کو بھی یوز نہ کریں. آپ کیا کرتے ہیں, آپ ایسی تھیمز کو یوز کرتے ہیں جو پراپر موبائل فرینڈلی نہیں ہے. آپ گوگل پر جائیں, موبائل فرینڈلی ٹیسٹ کو لکھیں, وہاں پر بھی ٹیسٹ کریں. اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنے موبائلز پر جب آپ تھیم اپلائی کرتے ہیں تو اپنے موبائل پر ایک دفعہ ضرور چیک کریں. پھر آپ کو اس کو گوگل سرچ کنسول کے اندر آپ کسی بھی پیج کو فیچ کر کے اس کا جو رزلٹ آتا ہے, سنپٹ آتا ہے, آپ اس کو بھی ضرور چیک کریں. اگر وہاں پر کوئی فالٹ آ رہا ہے تو آپ اس تھیم کو یوز نہ کریں. سب سے پہلے اگر بگنرز ہیں, میں اگین کہہ رہا ہوں, آپ فری کی تھیم یوز کریں, کوئی نلڈ یا کوئی بھی رسک لینے کی ضرورت نہیں ہے. جب آپ اس ویب سائٹ سے کمانا سٹارٹ ہو جائیں گے دین ایبسلوٹلی آپ اس کو پرچیز بھی کر سکتے ہیں. تو اس طرح کی کوئی بھی تھیم آپ یوز نہ کریں. اس کے بعد میں انسیکیور, مطلب سیکیورٹی کے ریزنز بھی ہوتے ہیں. جب آپ پورلی کوڈڈ تھیم کو یوز کریں گے تو آپ کی ویب سائٹ ہیک بھی ہو سکتی ہے, کیونکہ وہاں پر سیکیورٹی کے جو خدشات ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں. وہ تمام طریقے سے آپ کی ویب سائٹ سیکیور نہیں ہوگی تو کبھی ہیک ہوگی تو آپ کو ان فیوچر مسئلے کریٹ ہوں گے.
تو جس سے آپ ڈسہارٹ بھی ہو سکتے ہیں ویب سائٹ سے. تو پہلا جو قدم ہوتا ہے نا، یہ بڑا پھونک کے رکھیں گے نا تو آگے آپ کے لیے بڑی کامیابی ہیں. بلیو می، میں چاہتا ہوں کہ جو بھی اس چینل پر جو اس سیریز کو فالو کرے، ہمارا پرسنل ایکسپیرینس کے ساتھ میں یہ بات کر رہا ہوں، آپ اس کو ضرور جو ہے وہ دیکھا کریں. اس کے بعد میں بیڈ یوزر ایکسپیرینس نہ ہو. مطلب آپ دیکھیں، آلریڈی میں نے بتایا کہ گوگل کے پاس یہ اینیمیٹڈ کے ایک تو نہیں ہوتی، دوسری یہاں پر دیکھیں تو ہر ایک بندہ اس جو چیز کو سمجھ رہا ہے. آپ بڑی جیسے backlink.com اگر آپ یہاں پر کھولیں، یہ بیک لنکوں کو کھولیں یا بڑی جو ویب سائٹ SEO کی ہیں اس طرح کی ویب سائٹ کھولیں، تو آپ کو پتہ چلے گا اینیمیشن انہوں نے بھی یوز نہیں کی ہوئی، لیکن آپ ان کی ویب سائٹ پر جیسے آتے ہیں نا تو آپ کو تمام چیزیں بڑی کلیئرلی پتہ چلتی ہیں. یہاں پر آپ چیک کر سکتے ہیں SEO اسٹریٹجی آپ کھولیں، آپ کو بڑی کلیئرلی یوزر ایکسپیرینس، یوزر کو بڑا اچھے سے سمجھ آ رہی ہوتی ہے. یہ دیکھیں نا، باقاعدہ کوئی ایک ہی انہوں نے بڑے اچھے سے کانٹینٹ کو آپٹیمائزڈ کر کے لکھا ہوا ہے. یوزر ایکسپیرینس، بیڈ یوزر ایکسپیرینس والی، مطلب جس میں کوئی ہیڈر کہیں پر جا رہا ہو، کانٹینٹ بیچ میں گھسیڑ کر رکھا ہوا ہو، اس طرح کی تھیم کو یوز نہ کریں. اس کے علاوہ اگر آپ کی ویب سائٹ آلریڈی چل رہی ہے اور آپ اپنی تھیم کے اوپر زیادہ جو ایڈز وغیرہ کا استعمال کر رہے ہیں تو وہ بھی نہ کریں. وہ بھی آپ کی تھیمز کے ایک تو یوزر ایکسپیرینس کو خراب کرتا ہے، دوسرا اس کی لوڈنگ ٹائم کو خراب کرتا ہے، کم کر دیتا ہے. لوڈنگ ٹائم زیادہ جو لوڈ ہونے میں ٹائم لیتی ہے. سو اس طرح کی غلطیاں جو آپ نے بالکل نہیں کرنی. امید ہے آپ کو یہ میری جو ویڈیو ہے پسند آئی ہوگی. اس کے علاوہ کسٹمائزیبل تھیم کا استعمال کریں جو کسٹمائز کر سکیں، مطلب ہیڈر وغیرہ یا کچھ بھی، وہ زیادہ ہم اچھے سے کسٹمائز کر سکتے ہیں. تو ملٹی پرپز تھیم میں اچھی کمپنی جیسے آسٹرا ہے، جنریٹ پریس ہے، اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری ہیں، میکٹبس ہے، ٹھیک ہے، اور بھی ہیں. تو اگر آپ کے پاس اب تھیم پرچیز کرنے کے پیسے نہیں ہیں تو آپ فری کی یوز کر لیں. اس کے علاوہ جو ہمارے پاس دستیاب ہوں گی تو آپ نیچے کامنٹ کیجیے گا، تو انشاءاللہ تعالی میری ٹیم آپ کو رپلائی دے گی. اور اگر جو تھیمز ہمارے پاس ہوں گی تو آپ کو وہ فری میں ہم ڈیلیور کریں گے. سو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئی ریزن کے ساتھ. اس ویڈیو کو، اس سیریز کو دوسروں تک ضرور شیئر کیجیے گا. آپ جتنا پیار محبت دکھائیں گے، میں اتنی زیادہ فلی ریسرچ کے ساتھ آپ کے لیے ویڈیو لے کے آؤں گا. اس سے بھی زیادہ ہم وہ تمام پیک پوائنٹ جو کوئی بھی ڈسکس نہیں کرتا انٹرنیٹ پر جلدی سے، ہم وہ تمام آپ کے سامنے رکھ دیں گے بالکل فری آف کاسٹ. سو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا خیال رکھیے گا. بہت شکریہ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.